کتاب الحج 8واں باب حج کی شرائط۔ عورت کا محرم رشتہ دار کے بغیر بااعتماد یا قریبی رشتہ دار خواتین کے ساتھ حج کرنے کا حکم۔ سوال: کیا مسلمان عورت کے لیے بااعتماد عورتوں کے ساتھ فریضہ حج ادا کرنا درست ہے، جبکہ اس کے گھر والوں میں سے کسی کا اس کے ساتھ جانا ممکن نہ ہو یا اس کا باپ وفات پا چکا ہو؟ تو کیا وہ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے اپنی ماں، خالہ اور پھوپھی کے ساتھ جا سکتی ہے یا اس شخص کے ساتھ جس کا وہ انتخاب کرے جو محرم بن کر اس کو حج کروائے؟ جواب: صحیح بات یہ ہے کہ عورت کے لیے اپنی خاوند یا مردوں میں سے محرم رشتہ دار کے علاوہ کسی کے ساتھ سفر حج کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے بااعتماد عورتوں اور غیر محرم بااعتماد مردوں یا اپنی پھوپھی یا خالہ اور ماں کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی خاوند یا مردوں میں سے محرم کے ساتھ سفر کرے۔ پس اگر اس کو خاوند یا محرم رشتہ دار میں سے کوئی ساتھ جانے والا میسر نہیں، تو اس پر جب تک وہ اس حالت میں ہے شرعی استطاعت کی شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے حج کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ عورت کا خاوند کی وفات والی عدت میں حج کرنے کا حکم۔ سوال: ایک عورت نے اپنے خاوند کے ساتھ حج کرنے کا عزم کیا لیکن اس کا خاوند شعبان کے مہینے میں فوت ہو گیا، کیا اس کے لیے حج کرنا جائز ہے؟ جواب: ائمہ اربعہ کے مذہب میں عورت کے لیے خاوند کی وفات والی عدت میں سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ جس عورت کا محرم دوران حج فوت ہو گیا۔ سوال: اس عورت کے متعلق کیا حکم ہے جس کا محرم دوران حج فوت ہو جائے؟ جواب: جب کسی جگہ دوسرے محرم کے ملنے کا احتمال ہو تو اس کو بلا لیا جائے، نہیں تو عورت محرم کے بغیر ہی سفر کر لے، مگر وہ ایسی جگہ سفر کر کے نہ جائے جہاں اس کی جان و عزت کو خطرہ لاحق ہو۔ فضیلت الشیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ۔ عورت کا خاوند کی موجودگی اور اس کے حج سے منع کرنے کے باوجود اپنے داماد کے ساتھ حج کرنے کا حکم۔ سوال: میں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور حج کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ میں اپنے خاوند کے ساتھ 40 سال تک اسی طرح زندگی گزارتی رہی کہ جب میں اس کو حج پر جانے کا کہتی ہوں تو وہ مان جاتا ہے، لیکن جب حج یا عمرہ کا موسم آتا ہے تو وہ مجھے جانے سے منع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس گائے اور بکریاں ہیں اور وہ انہی کے ساتھ مشغول رہتا ہے۔ خود اس نے 5 سے زیادہ حج کیے ہیں۔ میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں تو کیا میں اپنے داماد کے ساتھ حج پر جا سکتی ہوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے خاوند سے مطالبہ کیا کہ میں اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ چلی جاتی ہوں، مگر اس نے انکار کیا ہے۔ جواب: جب تیرے خاوند کے وہی حالات ہیں جو تو نے بیان کیے ہیں اور تو نے فرض حج اور عمرہ بھی ادا نہیں کیا ہے تو تجھ پر واجب ہے کہ تو ان محرم رشتہ داروں کے ساتھ سفر حج کرے جن کا تو نے ذکر کیا ہے، اگرچہ تیرا خاوند اس کی اجازت نہ دے، کیونکہ تیرا حج کی ادائیگی کی قدرت ہوتے ہوئے اس کو ترک کرنا حرام ہے اور اللہ خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر فرض حج کے لیے جانے کا حکم۔ سوال: بیوی کا اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر فرض حج کی ادائیگی کے لیے جانے کا کیا حکم ہے؟ جواب: جب استطاعت حج کی شرطیں پوری ہوں تو فرض حج کرنا واجب ہو جاتا ہے اور خاوند کی اجازت استطاعت کی شرطوں میں شامل نہیں۔
ہے، اور نہ ہی خاوند کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کو فرض حج کرنے سے منع کرے، بلکہ اس کے لیے مشروع یہ ہے کہ وہ اس فریضہ کی ادائیگی میں اپنی بیوی سے مکمل تعاون کرے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ حج میں عورت کے محرم کا خرچہ اس کے ذمے ہے۔ سوال: فقہا نے بیان کیا ہے کہ بلا شبہ حج میں عورت کے محرم کا خرچہ عورت کے ذمے ہے، تو فقہا کی اس سے کیا مراد ہے؟ جواب: فقہا کی اس خرچے سے مراد وہی ہے جو انہوں نے صراحت کی ہے کہ عورت کے ذمہ اپنے اور اپنے محرم کا زاد راہ اور سواری ہے۔ زاد راہ نام ہے ہر اس چیز کا جس کی دوران سفر ضرورت ہوتی ہے، لیکن دوسری ضروریات جو اس سفر کے متعلقہ نہ ہو وہ زاد کے مفہوم میں داخل نہیں ہے۔ السعدی۔ عورت کے محرم کے بغیر کیے ہوئے حج کا حکم۔ سوال: کیا عورت کا محرم کے بغیر کیا ہوا حج باطل ہو جاتا ہے؟ جواب: حج تو باطل نہیں ہوگا، البتہ وہ صرف گناہ گار ہوگی۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ عورت کا ایک اجنبی مرد اور 2 عورتوں کے ساتھ سفر حج پر روانہ ہونے کا حکم۔ سوال: ایک مسکین عورت نے اجنبی لوگوں کے ساتھ حج کیا، جبکہ اس نے اپنے قریبی رشتہ داروں سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ حج پر جائے، مگر انہوں نے انکار کر دیا، تو اس نے پھر ایک مرد اور 2 عورتوں، جن میں تیسری یہ شامل ہو گئی، کے ساتھ حج کیا۔ کیا اس عورت کا حج درست ہو گیا؟ نہیں۔ جواب: اس کا حج صحیح ہے، البتہ محرم کے بغیر سفر کرنے کی وجہ سے نافرمان شمار ہوگی، اس دلائل کی وجہ سے جو اس کے نافرمان ہونے پر دلالت کرتے ہیں، لہذا اس کو اس فعل پر اللہ عز و جل سے معافی مانگنا چاہیے۔ ابن باز رحمہ اللہ۔ عورت کا محرم کے بغیر حج کرنے کا حکم۔ سوال: ایک عورت کہتی ہے میری ماں مغرب میں ہے جبکہ میں سعودی عرب میں کام کرتی ہوں، میں ارادہ رکھتی ہوں کہ اس کو یہاں بلواؤں تاکہ ہم فریضہ حج ادا کریں، جبکہ میری ماں کے ساتھ محرم نہیں ہے کیونکہ میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور میرے بھائی اس کے ساتھ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ کیا میری ماں کے لیے جائز ہے کہ وہ اکیلی آ کر حج ادا کرے؟ جواب: اس کو حج کے لیے اکیلے آنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع عام میں لوگوں سے خطاب کر رہے تھے۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا، میری بیوی حج کرنے کے لیے روانہ ہوئی ہے، جبکہ میرا نام فلاں فلاں غزوے میں شرکت کرنے والوں میں لکھ دیا گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج ادا کرو۔ صحیح البخاری۔ اور جب عورت کے ساتھ محرم رشتہ دار نہ ہو تو اس پر حج واجب نہیں ہوتا، یا تو اس سے مکہ نہ پہنچنے کی قدرت کی وجہ سے فریضہ حج ساقط ہو جاتا ہے، اور قدرت کا نہ ہونا ایک شرعی عذر ہے، یا یہ کہ اس پر ادائیگی واجب نہیں ہے، اس معنی میں کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے وہ حج کرے گا جس کو وہ اپنے بعد چھوڑ جائے گی۔ بہرحال میں سائلہ سے کہتا ہوں کہ جب عورت محرم رشتہ دار کی نہ ہونے کی وجہ سے بغیر حج کے فوت ہو جائے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو اس کا کوئی نقصان ہوگا، کیونکہ وہ شرعی طور پر معذور ہے اور حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے حج کا فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ کیا عورت کا بغیر محرم کے حج کرنا درست ہے؟ کیا سمجھدار بچہ اس کا محرم بن سکتا ہے؟ سوال: جب عورت بغیر محرم کے حج کرے تو کیا اس کا حج درست ہوگا، اور کیا سمجھدار بچہ اس کا محرم بن سکتا ہے؟ جواب: جہاں تک اس کے حج کا تعلق ہے
وہ تو صحیح ہوگا، لیکن اس کا بغیر محرم کے سفر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے، بخاری مسلم۔ اور جو چھوٹا بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا وہ محرم نہیں بن سکتا۔ محرم کی شرطیں درج ذیل ہے: مذکر، بالغ اور عاقل ہو۔ جب ان صفات کا حامل نہیں ہوگا تو وہ محرم نہیں ہوگا۔ بیوی کا اپنے خاوند کے مال سے حج کرنا جبکہ وہ پہلے فرض حج ادا کر چکی ہو۔ سوال: کیا میری بیوی کا میرے خالص مال سے حج کرنا جائز ہے جبکہ وہ اپنا فریضہ حج پہلے ادا کر چکی ہو، یا کہ یہ جائز نہیں ہے؟ جواب: ہاں، یہ جائز ہے جبکہ اس نے اپنا فرض حج ادا کر لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ساتھ یہ احسان کرنے کا اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ مواقیت: میقات سے پہلے عمرے کا احرام باندھنے کا حکم۔ سوال: کیا مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ میقات آنے سے پہلے ہی عمرے کا احرام باندھ لے؟ جواب: یہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زیادتی ہے۔ الالبانی رحمہ اللہ۔ حج کا احرام باندھے بغیر میقات سے گزر جانے کا حکم۔ سوال: ہم یمن کے رہنے والے ہیں، ہم نے حج کا قصد و ارادہ کیا اور ہم حج سے 10 دن قبل طائف پہنچ گئے، پھر ہم نے مدینہ کا قصد کیا اور ہم بغیر احرام باندھے میقات سے گزر گئے، تو کیا ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہمارے ذمہ کوئی چیز ہے؟ جواب: یہ لوگ جو بغیر احرام باندھے میقات سے گزر گئے، یا تو انہوں نے عمرے کا قصد کیا تھا اور احرام باندھا، یعنی احرام کا لباس پہنا اور عمرے کا تلبیہ کہا اس وقت میں جب وہ میقات سے گزر چکے تھے، تو یہ لوگ گناہگار ہوں گے۔ لیکن کیا اس پر دم، بکری وغیرہ کی قربانی ہے، تو اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ پس اکثر علماء اس شخص پر دم واجب کرتے ہیں جو بغیر کسی عذر شرعی کے عمدن میقات سے گزر گیا، لیکن میں ذاتی طور پر حج یا عمرے کا احرام باندھنے والے پر ہر غلطی کے ارتکاب کرنے پر خون کو واجب کرنے پر مطمئن نہیں ہوں، اگرچہ یہ گناہ کتنا ہی بڑا ہو، جب تک کوئی نص شرعی نہ ہو خون کو واجب کرنے والی ہو۔ جب لوگ اس میں وسعت پیدا کرتے ہیں، بلا شبہ جس نے بھی عمدن یا بھول کر یا ناواقفیت کی وجہ سے صحیح چیز کی مخالفت کی، اس پر خون واجب ہے، اور وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس اثر کو دلیل بناتے ہیں جو فی الحقیقت صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، لیکن ہم صحیح بخاری میں ایک ایسا قصہ پاتے ہیں جو اس کے منافی ہے۔ وہ قصہ اس اعرابی کا ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا تلبیہ پکارتے ہوئے سنا، اس حال میں کہ اس اعرابی نے ایک جبہ زیبتن کیا ہوا تھا جس سے کھلوں کی خوشبو مہک رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ جبہ اتار دے اور خلوق خوشبو کو دھو دے اور اپنے عمرے میں وہی کچھ کرے جو وہ حج میں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفارہ کا حکم نہیں دیا۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں جب کوئی شخص عمرے کی نیت کیے ہوئے بغیر احرام باندھے میقات سے گزر جائے تو اس پر بلا شبہ گناہ تو ہوگا، اور اس پر بعض علماء کے نزدیک دم بھی ہوگا، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ اس پر دم لازم ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ عمرے کے لیے جانے والی حائضہ عورت بغیر احرام باندھے میقات سے گزر جائے اور مکہ سے احرام باندھے۔ سوال: میں عمرے کے لیے جا رہی تھی، میں حیض کی حالت میں میقات سے گزر گئی اور احرام نہ باندھا، پھر میں پاک ہونے تک مکہ میں جا کر ٹھہری رہی، پاک ہونے کے بعد میں نے مکہ سے احرام باندھا، کیا یہ جائز ہے یا مجھ پر کیا واجب ہے؟ جواب: مذکورہ عمل جائز نہیں ہے۔ وہ عورت جو عمرے کا ارادہ رکھتی ہے
اس کے لیے احرام باندھے بغیر میقات سے گزرنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ اگر حائضہ ہے تو وہ حالت حیض میں ہی احرام باندھے گی، اس کا احرام صحیح اور درست ہوگا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ بلا شبہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیوی اسماء بنت امیس نے اس وقت بچے کو جنم دیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارادے سے احرام باندھنے کے لیے ذوالحلیفہ میقات اہل مدینہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو اسماء رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے کسی کو بھیجا کہ میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کر اور ایک کپڑے کا لنگوٹ باندھ لے اور پھر احرام پہن لے۔ صحیح مسلم۔ اور حیض کا خون حکم میں نفاس کے خون کی طرح ہے، بس ہم اس حائضہ کو کہیں گے جو حج یا عمرے کا ارادہ رکھتی ہے اور میقات سے بغیر احرام باندھے گزر جاتی ہے، غسل کر اور ایک کپڑے کا لنگوٹ باندھ کر احرام پہن لے۔ لنگوٹ کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ پر ایک کپڑا رکھ کر اس کو باندھ لے گی، پھر وہ چاہے حج کے لیے یا عمرے کے لیے احرام باندھ لے گی، لیکن جب وہ احرام باندھ کر مکہ میں پہنچے گی تو وہ پاک ہونے تک نہ بیت اللہ میں جائے گی اور نہ ہی اس کا طواف کرے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب وہ عمرے کے دوران حائضہ ہو گئی تھی فرمایا وہ سب کچھ کر جو ایک حاجی کرتا ہے، البتہ پاک ہونے سے پہلے بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ یہ روایت بخاری و مسلم کی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت بھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب وہ پاک ہوئے تو انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کی سعی کی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت جب حیض کی حالت میں حج یا عمرے کا احرام باندھے یا اس کو طواف سے پہلے حیض آ جائے تو وہ پاک ہو کر غسل کرنے سے پہلے نہ طواف کرے گی اور نہ ہی سعی کرے گی، لیکن اگر اس نے پاکی کی حالت میں طواف کیا اور طواف مکمل کرنے کے بعد اس کو حیض آ گیا تو وہ حیض کی حالت میں ہی یہ عمرہ جاری رکھتے ہوئے سعی کرے گی اور اپنے کچھ بال کاٹے گی، یوں اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا، کیونکہ صفا و مروہ کی سعی کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ کون سا حج افضل ہے؟ سوال۔ بعض لوگ کہتے ہیں حج افراد حج تمتع سے افضل ہے کیونکہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما نے مفرد حج کیا، پس اگر حج تمتع افضل ہوتا تو ان کو بھی معلوم ہوتا تو ہم ان لوگوں کو کیا جواب دیں؟ جواب: حج افراد جس کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ اس کا بعض حالات میں فضیلت والا ہونا ممکن ہے، لیکن ہمارا اس کو اپنا طریقہ بنانا اور اس کو حج قران اور تمتع سے افضل قرار دینا تو اس کی مطلق طور پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور فی الحقیقت یہ لوگ اپنے مذہب کی تائید میں جھگڑا کرتے ہیں نہ کہ سنت کی مدد کے لیے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا اور لوگوں کے سامنے عام بیان کر دیا کہ ان کے قران سے تمتع افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی دلیل کے ساتھ اگر مجھے اپنے اس امر تمتع کے قران سے افضل ہونے کا پہلے علم ہوتا جس کا مجھے بعد میں علم ہوا تو میں اپنے ساتھ قربانی نہ لے کر آتا اور میں اس کو عمرہ بناتا۔ صحیح البخاری۔ پس جب صحیح سند سے ثابت ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حج مفرد کیا، کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا اور صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا؟ نیز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی بھولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر فرمایا کہ قیامت تک کے لیے عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے۔ صحیح مسلم۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ حج مفرد باطل ہے، لیکن ہم قطعی طور پر اس کو غیر مشروع قرار دیتے ہیں اور اسی لیے ہم ہر حاجی کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ حج تمتع کرے، پس اگر وہ کسی دوسری قسم کا حج کرنا چاہتا ہے تو حج قران
وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ مقام سے اپنے ساتھ قربانی لائے تھے، اور قربانی لائے بغیر قران کرنا تو یہ وہ چیز ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نصوص کے ذریعے منع فرمایا ہے۔ ان میں سے واضح نص یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر فرمایا کہ قیامت تک کے لیے عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ عام حکم ہے۔ اور وہ بات درست نہیں ہے جو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تمتع اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، اس لیے کہ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کر کے حلال ہونے کا حکم دیا اور وہ مروہ پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، اگر میں اپنے ساتھ قربانی لایا ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ عمرہ کر کے حلال ہو جاتا۔ صحیح البخاری۔ تو سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا یہ حج تمتع اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ ابد الآباد کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ عمرہ درمیان میں چھوڑ کر حج کرنے کا حکم۔ سوال: گزشتہ سالوں میں سے ایک سال ہم حج کے لیے گئے اور ہمارے ساتھ ایک ایسی عمر رسیدہ خاتون تھی جو کبھی بیماریوں سے شفا یاب نہیں ہوتی تھی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی ہوتی تھی۔ ہم نے حج تک فائدہ اٹھانے کے لیے عمرے کا احرام باندھا، اور جب ہم حرم میں آئے تو اس عورت کے لیے اللہ نے یہ مقدر کر دیا کہ وہ بیماری اور رش کی وجہ سے طواف مکمل نہ کر سکی، اور پھر ہمیں مینا کے لیے لے جایا گیا، پھر وہاں سے عرفات، اور اس طرح اس نے حج کے تمام مناسک پورے کر لیے، جیسے وقوف عرفہ اور مزدلفہ میں رات گزارنا اور طواف وداع کرنا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کی بیٹی نے اس کی طرح عمل کیا ہے تو کیا اس کا حج صحیح ہے اور اس پر کیا لازم ہے؟ جواب: مذکورہ عورت سے جو یہ عمل ہوا ہے، اس سے اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہوتا، کیونکہ اس صورت میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ اس نے حج کو عمرے پر داخل کر دیا اور وہ حج قران کرنے والی بن گئی۔ اس کے ذمہ ایک طواف اور ایک سعی ہے، اور اس کا یہ طواف اور سعی اس کے حج اور عمرے کی طرف سے کفایت کر جائیں گے، اور اس کی بیٹی نے وہی کچھ کیا جو اس کے والدین نے کیا تو اس کا حکم بھی اپنی والدہ کی طرح ہی ہے۔ رہا طواف وداع تو اس کا کرنا ضروری ہے، اگرچہ گردنوں پر سوار ہو کر ہی کیا جائے۔ اس طواف میں سعی نہیں ہے، اور ان ماں بیٹی نے چونکہ طواف وداع نہیں کیا، لہٰذا ان کی ذمہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک فدیہ کے طور پر مکہ میں جانور ذبح کرے اور فقراء میں تقسیم کرے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ حج و عمرہ کا طریقہ۔ سوال: طواف کے آغاز میں حجر اسود کو بوسہ دینے کا حکم۔ سوال: میں جناب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ طواف کے آغاز میں حجر اسود کو بوسہ دینے کا کیا حکم ہے؟ جواب: سنت یہ ہے کہ اس پر رش نہ کیا جائے اور وہ عورتوں کے حق میں غیر مشروع ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے رمل پہلوانوں کی طرح ٹہل ٹہل کر چلنا بھی مشروع نہیں ہے، اور ان کے لیے بیت اللہ سے دور رہنا مشروع ہے، نہ کہ قریب رہنا۔ یہ اس لیے کہ وہ پردہ ہے، اور حجر اسود کا بوسہ لینے کے مقام پر مردوں کا بہت رش ہوتا ہے، پس عورت کا ستر عورت لازم اور مطلوب ہے، اور یہ بوسہ لینے وغیرہ چیزیں بھی مندوب ہی ہے۔ محمد بن ابراہیم۔ عورت کے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم۔ سوال: عورت کے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: جب وہاں پر رش ہو تو حجر اسود کے بوسے کی طرح اس کو بھی ترک کر دینا چاہیے، اور
عورت پردہ ہے، لہذا وہ اس سے اجتناب کرے۔ قاضی ابن رشد نے ذکر کیا ہے کہ یہ بالاجماع عورت کے حق میں مندوب نہیں ہے، اور مجھے اجماع کا تو معلوم نہیں، البتہ اصحاب کا کلام یہ ہے کہ بلا شبہ عورت مردوں کے ساتھ رش نہیں کرے گی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورت حجر اسود کا بوسہ لے کر استلام کر سکتی ہے جب صرف عورتیں طواف کر رہی ہوں یا جب رش نہ ہو، لیکن ابن رشد کا یہ قول تقریباً جمہور کا ہی قول ہے۔ محمد بن ابراہیم۔ طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں عورتوں اور مردوں کے حق میں رمل کا حکم۔ سوال: کیا طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا مردوں کے ساتھ خاص ہے یا عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے عام ہے؟ جواب: رمل مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتوں کے حق میں رمل اور تیز دوڑنا مسنون نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ عورتوں کے لیے صفا و مروہ میں 2 سرخ نشانوں کے درمیان دوڑنے کا حکم۔ سوال: کیا عورتیں یا وہ جس کے ساتھ عورتیں ہیں سعی کرتے ہوئے سبز نشانوں کے درمیان تیز چلے گی؟ جواب: عورتیں 2 نشانوں کے درمیان نہیں دوڑے گی، اور ایسے ہی وہ شخص جس کے ساتھ عورت ہے وہ بھی عورت کی رعایت رکھتے ہوئے اور اس کی حفاظت کی غرض سے تیز نہیں دوڑے گا۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ وہ عورت جس نے عمرہ کیا مگر مدینہ نہ جا سکی، اس کے عمرے کا حکم۔ سوال: میں عمرے کی نیت سے مکہ گئی، لیکن مکہ میں 1 دن قیام کے بعد میں بیمار پڑ گئی اور میں عمرے کے ارکان پورے نہ کر سکی۔ بلا شبہ ہم نے کعبہ کے گرد 7 چکر لگا لیے اور صفا اور مروہ کی سعی بھی کر لی، لیکن اس بیماری کی وجہ سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ نہ جا سکے، اور اسی طرح میں اپنے شہر واپس آ گئی۔ حالانکہ میں مدینہ جائے بغیر واپس آنے پر غمگین اور پریشان ہوں۔ کیا ہمارا یہ عمرہ معتبر ہوگا؟ جواب: عمرہ کرنے والی اس عورت نے طواف اور سعی کی ہے اور ابھی اس پر بال چھوٹے کروانا باقی ہے۔ جب وہ 3 کام یعنی طواف، سعی اور بال چھوٹے کروائے گی تو اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ رہا مدینہ کی زیارت والا معاملہ تو یہ عمرے کو مکمل کرنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے اور نہ ہی عمرے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت کرنا ایک مستقل سنت ہے جس کو انسان جب اسے میسر آئے ادا کر سکتا ہے۔ تو مذکورہ عورت کے سوال کے مطابق اس کے عمرے میں سے صرف بال کٹوانے پر عمل باقی ہے، کیونکہ اس نے بال نہیں کٹوائے اور بال کٹوانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اگر اب بھی وہ بال کٹوا لیتی ہے تو اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا، اور اگر اس نے عمرے کے بعد فوراً واپسی کا سفر نہیں کیا تو اس کے ذمہ طواف وداع کرنا بھی باقی ہے۔ لیکن اگر اس نے سعی اور کٹوانے کے فوراً بعد واپسی کا سفر کیا تو اس کے ذمہ طواف وداع نہیں ہے، کیونکہ صحیح قول یہ ہے کہ عمرے میں طواف وداع واجب ہے۔ دلیل اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمومی قول ہے: تم میں سے کوئی شخص آخری وقت بیت اللہ کے پاس گزارے، طواف وداع کیے بغیر واپس نہ جائے۔ صحیح البخاری۔ یہ روایت صحیح ہے مسند احمد۔ اور اس لیے بھی کہ عمرہ حج کی طرح ہے، سوائے ان چیزوں کے جن میں دونوں کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے مخاطب، تو اپنے عمرے میں وہی کچھ کر جو تو اپنے حج میں کرنے والا ہے یا جو تو اپنے حج میں کرتا ہے۔ صحیح البخاری۔ اور عمرہ حج اصغر ہے، وہ سب کچھ جو حج میں فرض ہے عمرے میں بھی فرض ہے، مگر جس چیز کے مستثنیٰ ہونے کی دلیل مل جائے، جیسے وقوف منی، عرفات، مزدلفہ، کنکریاں مارنا اور منی و مزدلفہ میں رات گزارنا۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں اگر تو اپنے عمرے کی سعی کر کے واپس اپنے شہر گئی ہے تو تجھ پر طواف وداع واجب نہیں، اس لیے کہ آپ کا وہ طواف جس کے بعد آپ نے سعی کی ہے وہی بیت اللہ کے ساتھ آپ کا
آخری وقت شمار ہو جائے گا، اور اگر تو نے اس کے بعد مکہ میں قیام کیا تو تو نے طواف وداع میں خلل پیدا کر لیا ہے۔ رہا مذکورہ عورت کا یہ کہنا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت نہیں کی، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ اس نے مدینہ کا سفر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا ارادہ کیا، اور قبروں کی زیارت کے لیے وہ قبریں کسی کی بھی ہوں رخت سفر باندھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 3 مسجدوں یعنی مسجد حرام، میری یہ مسجد، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے علاوہ کسی کی طرف رخت سفر نہ باندھا جائے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ روئے زمین کی کسی بھی جگہ کی طرف عبادت کے قصد و ارادے سے رخت سفر نہ باندھا جائے، کیونکہ جن جگہوں کو رخت سفر باندھنے کے لیے خاص